بڑی خبر سے شروعات کریں گے۔ شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹرائبونل نے یہ سزا سنائی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق پی ایم ہے شیخ حسینہ۔ حسینہ کے خلاف جرم انسانیت کے خلاف یہ معاملہ درج کیا گیا تو کورٹ نے حسینہ کو 5 معاملوں میں ملزم مانا ہے۔ تو اہم خبر، شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹرائبونل نے یہ سزا سنائی ہے۔ تو بنگلہ دیش کی ایکس پی ایم ہے شیخ حسینہ، جنہیں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی یعنی انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اسی میں یہ فیصلہ آیا ہے۔ ابھی تک کورٹ نے حسینہ کو 5 معاملوں میں ملزم مانا ہے۔ تو بے حد اہم یہ خبر جس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے، اور اسی اہم خبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایمبیسڈر، فارمر ایمبیسڈر مہیش سچدیو جی۔ مہیش جی، بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا، اور سب سے پہلے آپ سے اسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے، اب شیخ حسینہ کو یہ سزا سنائی گئی ہے، کیا معنی اس کے نکالے جائیں؟ جی شکریہ، آپ کے چینل پر بہت دنوں بعد آیا ہوں اور اچھا لگ رہا ہے، لیکن خبر تھوڑی نامعقول ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ پہلی بات تو بنگلہ دیش میں جو حالات ہیں ان میں عواطف باقی سب چیزوں پر زیادہ بڑا سایہ دیتا ہے، اور عواطفوں کے بیسس پر ہی پچھلے 20-25 سال سے بنگلہ دیش میں سیاست چل رہی ہے، اور عدالت یا عداوت ایک ہی طرح سے اسی عواطف کی نلی سے نکلتی ہے، اور یہی ہوا لگتا ہے۔ جب شیخہ حسینہ وہاں تھی تو انہوں نے وزیر اعظم کے درجے پر جس طرح سے تھوڑا سا اپنا سسٹینیبلٹی بنائے رکھنے کی کوشش کی تھی الیکشنز کو لے کر کے یا تعینات کو لے کر کے، اور آخر میں جس طرح سے انہوں نے جو ان کے خلاف مظاہرات وغیرہ ہوئے تھے ان کو دبانے کی کوشش کی تھی، وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ ٹرائبونل نے فیصلہ دیا ہے جی، وہ ایک طرح سے عواطف کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے، اور جس میں نو ہولڈز بار والی حالت ہو جاتی ہے، یا تو وہ رہیں گے یا حسینہ رہیں گی، دونوں ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسی حالت ہوتی ہے تو ڈیموکریسی کا ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا، جو برانڈڈ ڈیموکریسی ہے اس کا استعمال کیا جانا، تو ڈیموکریسی کا ایک طرح سے اس کو اس کے بیسک ٹینٹس کو یہ وائلیٹ کرتا ہے، اور کورٹ کا بھی جیسے فیصلہ ہے وہ سیاست اور عواطف کے اوپر زیادہ۔ بالکل مہیش سچدیو جی، آپ سے ہم یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ ایز اے سینئر ہم آپ سے ضرور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے یہ پوری بات۔ ان کے خلاف کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے تحت یہ پورا معاملہ درج کیا گیا تھا، اس ٹرم کو ٹیکنیکلی آپ سے سمجھنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی وہ ہوتے ہیں جس میں کہ بنا قانون کے یعنی قانون کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، اور بے گناہوں کے اوپر ظلم کیے جائیں، اور یہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو، اور اس سے جو ہے وہ دراز کرنے کے لیے یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا ایک درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے جو بھی اس ٹرائبونل نے کیا ہے اس سے ایک طرح سے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا دعویٰ پوری طرح سے
पक्का तो नहीं हो पाता है। जी जो भी लोग मारे गए हैं या जो भी लोग इससे जख्मी हुए हैं या जिनके घर जले हैं, वो एक तरह से एनार्किकल सिचुएशन में थे और ये दावा किया जा सकता दूसरी तरफ से कि वो कानून की अवहेलना कर रहे थे या जो कानून जो अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह पर जो भी पाबंदी की लगाई गई थी उसको तोड़ रहे थे, और पुलिस ने जो किया वो एक्सेसिव किया हो, शायद इस बारे में दो राय हो सकती हैं, लेकिन जो पुलिस का एक्शन था वो कानून के आगे गया। ये किस तरह से प्रूव किया गया है ये लगता नहीं मुझे पूरी तरह से इसके बारे में बिल्कुल। महेश जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या शेख हसीना के पास कोई ऑप्शन इसमें बचता है क्या उनकी तरफ से, क्योंकि ये मामला जो है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल कोर्ट में है, क्या कुछ उनके पास ऑप्शन बचता है? मेरे हिसाब से तो ये नाम के लिए इसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल नाम दिया गया है, लेकिन ये तो ढाका में जो सरकार है इस समय उसने बनाया है नाम, उसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल दे दिया गया है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है उससे तो अलग है। तो इसको नाम देने से ये ट्राइब्यूनल इंटरनेशनल बनाया, यानी दिखाने की कोशिश की गई है। हो सकता है इसमें एक आध जज भी बाहर के लगा दिए गए हों या ऑब्जर्वर्स रख दिए गए हों, मुझे पूरी तरह से इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन ये एक तरह से एक कंगारू कोर्ट है जिसमें कि फैसला सरकार की जो आजकल की सरकार वहां पर है उसकी तरफ से लिया गया है और उसको फेवर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। महेश सचदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलाम टीवी की पूरी टीम की तरफ से कि आपने इतने अहम मौजू पर